الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، سچے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اور جھوٹے مدعیان نبوت کے درمیان فرق چل رہا تھا۔ چوتھا فرق آیا تھا کہ سچے انبیاء جہاں وفات پاتے ہیں وہیں ان کو سپرد خاک کیا جاتا ہے، اور جہاں دفن ہونے کی انہیں تمنا ہوتی ہے وہیں ان کے جسم سے اللہ رب العزت ان کی روح کو جسم میں چھپاتے ہیں۔ جی، اس سلسلے میں آپ سے ایک وعدہ کیا تھا میں نے کہ جھوٹے نبی مدعی نبوت کی تردید کی جا رہی ہے، تو جھوٹا ایسی بات ہی کر دیتا ہے جس سے اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا علماء حق میں مولانا ثناء اللہ امرتسری شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، علماء اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں، اور بڑا زبردست ان کا مقابلہ تھا غلام احمد قادیانی سے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے 15 اپریل 1907 کو ایک اشتہار ان الفاظ میں شائع کیا، مولانا ثناء اللہ امرتسری کے نام، اور اس نے ایک چیلنج کیا ان کو، اور اس نے اللہ سے ایک اپنے الفاظ میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی ایک اللہ سے فریاد کی، اور اللہ نے فیصلہ بھی کر دیا۔ میں اس وقت آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک خط نقل کرتا ہوں اور پھر اس کا ایک انجام نقل کروں گا۔ سنیے اب خط کیا ہے مرزا کا۔ یہ خط کب لکھا اس نے؟ 15 اپریل 1907 کو، اور اس خط کے 1 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کی منہ مانگی بد دعا اس پر مسلط کر دی، اور حیضے کے مرض میں وہ منہ سے اور نیچے کے راستے سے غلاظت نکلتے ہوئے اس کی موت ہو گئی۔ اس کا خط سنیے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نہیں میں اس کا خط پڑھ رہا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب، السلام علیکم، السلام علی من اتبع الہدی۔ مدت سے آپ کے پرچہ اہل حدیث میں میری تکذیب و تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ مجھے آپ اپنے پرچہ میں مردود، کذاب، دجال، مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفتری و کذاب اور دجال ہے، اور اس شخص کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا سراسر افتراء ہے۔ یہ خود لکھتا ہے مولانا کو۔ میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا اور صبر کرتا رہا، مگر چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں حق کے پھیلانے کے لیے مامور ہوں، جھوٹا کذاب، اور آپ بہت سے افتراء میرے پر کر کے دنیا کو میری طرف آنے سے روکتے ہیں۔ مولانا حق کر رہے تھے کہ باطل کی طرف نہ جاؤ، اور مجھے ان گالیوں اور ان تہمتوں اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ جس سے بڑھ کر کوئی لفظ سخت نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر ایک پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں، تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا۔ اللہ نے سن لی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی، اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تاکہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔ اور اگر میں کذاب و مفتری نہیں ہوں
اور اللہ کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں۔ آئے جھوٹا لعین، یہ کہتا ہے مجھ سے اللہ باتیں کرتے ہیں اور اللہ مجھے خطاب کرتا ہے، اور مسیح موعود ہوں، تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سنت اللہ کے مطابق آپ مکذبین کے سزا سے نہیں بچیں گے۔ سمجھ گئے؟ یعنی اگر میں سچا ہوں مسیح موعود ہونے میں تو آپ میری زندگی میں مریے گا، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ زندہ رہیے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں، یہ بد دعا مانگ رہا ہے، بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے، جیسے طاعون، حیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئی، تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں، یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیش گوئی نہیں، بلکہ محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک بصیر و قدیر، جو علیم و خبیر ہے، جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے، اگر یہ دعویٰ مسیح ہونے کا محض میرے نفس کا افطرا ہے، سچ میں تھا افطرا، اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں، اللہ کو کہہ رہا ہے، اور دن رات افطرا کرنا میرا کام ہے، تو اے میرے پیارے مالک، میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں مجھے ہلاک کر، اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے، آمین۔ آپ بھی کہہ دو آمین۔ مر گیا اسی بد دعا کے مطابق۔ مگر اے میرے کامل اور صادق خدا، اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگاتا ہے حق پر نہیں، تو میں عاجزی سے جب تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی اس کو نابود کر، مگر نہ انسانی ہاتھوں سے، یعنی انسانی ہاتھوں سے مت مار، بلکہ طاعون و حیضہ وغیرہ امراض مہلک سے، بجز اس صورت کے کہ وہ کھلے کھلے طور پر میرے روبرو اور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بد زبانیوں سے توبہ کرے جن کو وہ فرض منصبی سمجھ کر ہمیشہ مجھے دکھ دیتا ہے، آمین یا رب العالمین۔ میں ان کے ہاتھ سے بہت ستایا گیا اور صبر کرتا رہا، مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بد زبانی حد سے گزر گئی، اور مجھے ان چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی بدتر جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جن کا وجود دنیا کے لیے سخت نقصان رساں ہوتا ہے، اور انہوں نے ان تہمتوں اور بد زبانیوں میں آیت لا تقف ما لیس لک بہ علم پر بھی عمل نہیں کیا، اور تمام دنیا سے مجھے بدتر سمجھ لیا، اور ہے بھی، اور دور دور ملکوں تک میری نسبت یہ پھیلا دیا کہ یہ شخص در حقیقت مفسد اور ٹھگ، دکاندار اور کذاب اور مفتری اور نہایت درجہ کا بد آدمی ہے، سو ایسے کلمات حق کے طالبوں پر بد اثر نہ ڈالتے تو میں ان تہمتوں پر صبر کرتا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ انہی تہمتوں کے ذریعے میرے سلسلے کو نابود کرنا چاہتا ہے اور اس عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے جو تو نے میرے آقا اور میرے بھیجنے والے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، اس لیے اب میں تیری ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ملتجی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما، اور وہ جو تیری نگاہ میں در حقیقت مفسد اور کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھا لے، یا کسی اور نہایت سخت آفت میں جو موت کے برابر مبتلا کرے کر، اے میرے پیارے مالک تو ایسا ہی کر، آمین ثم آمین۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، آمین۔ بالآخر مولوی صاحب سے التماس ہے، یعنی مولوی ثناء اللہ سے، میرے اس مضمون کو اپنے پرچے میں چھاپنے
اور جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں، اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس اشتہار کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے یہ پیشگوئی بطریق دعا شائع کی، بلکہ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ مرزا قادیانی کے الفاظ دنیا کے عجائبات ہیں۔ رات کو ہم سوتے ہیں تو کوئی خیال نہیں ہوتا کہ اچانک ایک الہام ہوتا ہے اور پھر اپنے وقت پر پورا ہوتا ہے۔ کوئی ہفتہ عشرہ نشان سے خالی نہیں جاتا۔ ثناء اللہ کے متعلق جو کچھ لکھا گیا یہ دراصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف سے اس کی بنیاد رکھی گئی، یہ لکھنا ہے۔ ایک دفعہ ہماری توجہ اس کی طرف ہوئی اور رات کو توجہ اس کی طرف تھی اور رات کو الہام ہوا، عجیب دعوت الداعی، یعنی یہ کہتا مجھے اللہ نے کہا کہ تیری دعا قبول ہو گئی۔ صوفیہ کے نزدیک بڑی کرامت استجابت ہے۔ اخبار بدر قادیان مورخہ 25 اپریل 1907 ملفوظات جلد نمبر 9 صفحہ 268۔ مرزا قادیانی اپنے اشتہارات میں محض دعا کے ذریعے سے فیصلہ چاہا، چنانچہ آپ کے الفاظ میں محض دعا کے طور پر اللہ سے فیصلہ چاہا۔ اخیر اشتہار میں آپ تحریر فرماتے ہیں آپ فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ پس مرزا قادیانی نے اپنی اس دعا اور پیش گوئی کے مطابق 26 مئی 1908 کو بمرض حیضہ ہلاک ہو کر حسب اقرار خود اپنا مفسد، کذاب اور مفتری ہونا دنیا پر ثابت کر دیا۔ اس بد دعا کے 1 سال بعد اس کو، یہ تفصیل میں کل اب سنا دوں گا آپ کو، وقت ہو جائے گا۔ چنانچہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ اب پیش گوئی کے مطابق 26 مئی 1908 کو بمرض حیضہ لاہور میں ہلاک ہو کر حسب اقرار خود اپنا مفسد، کذاب اور مفتری ہونا دنیا پر ثابت کر دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، لکھا تھا کاذب میں مرے گا پیشتر، کذب میں پکا تھا پہلے مر گیا۔ جی یہ بقیہ انشاءاللہ یہ مضمون کل مکمل کر دوں گا کہ اس کو کیا ہوا، دست شروع ہوا اور منہ سے بھی غلاظت آنے لگی اور نیچے سے بھی غلاظت آنے لگی، اللہ اور میں وہ مر گیا۔ چلو بابا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ، یہ کل مکمل کر دوں گا، کیونکہ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو